ایک وقت کی بات ہے، ایک جنگل میں شیر رہا کرتا تھا۔ وہ سارے جنگل کا بادشاہ تھا۔ روزانہ وہ کسی نہ کسی پنچھی یا جانور کو مار کر اپنے منہ کا نوالا بنایا کرتا تھا۔ جنگل کے سبھی جانور شیر سے خوف زدہ اور پریشان تھے۔ وہ سمجھتے تھے اگر وہ باہر گھومیں گے تو شیر ان کا شکار کر لے گا۔ پھر ایک دن سبھی جانور ایک جگہ جمع ہوئے، شیر کے حملوں پر تبادلہ خیال کرنے لگے۔ تمام جانوروں نے اپنی اپنی رائے دی۔ سبھی جانوروں میں موجود گیدڑ نے یہ رائے دی کہ سنو دوستو، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ ہم ایک ایک کر کے شیر کے پاس جائیں گے اور اپنے آپ کو شیر کے سامنے رکھیں گے۔ اس طرح ہم سب کو 24 گھنٹے شیر سے ڈر کر رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر بندر بولا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری یہ تجویز منظور ہے۔ ایک دن مرنا ضرور ہے لیکن ہر وقت کے خوف سے آزاد رہیں گے۔ اس کے بعد گیدڑ خود شیر کے پاس گیا اور اپنا اور سبھی جانوروں کا فیصلہ بتایا۔ شیر، میں تمہارا بادشاہ ہوں، جو تم لوگ کہو گے میں ضرور سنوں گا۔ تم جانوروں کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی دن مجھے کھانا نہ ملا تو میں سبھی جانوروں کو کھا جاؤں گا۔ اس دن سے روز ایک ایک جانور شیر کے پاس جانے لگا۔ شیر ایک ایک جانور کو روز گھر بیٹھے مار کر کھانے لگا۔ پھر ایک دن خرگوش کی باری آئی۔ وہ شیر کی غار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خرگوش بہت ہی عقل مند تھا۔ اسے یہ ہرگز منظور نہیں تھا کہ وہ بے وجہ شیر کا نوالا بن جائے۔ اسے محسوس ہوا کہ شیر بہت ظلم کر رہا ہے۔ تبھی خرگوش کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ جب وہ شیر کی غار میں پہنچا تو وہاں پر شیر کافی انتظار میں تھا۔ خرگوش کے لیٹ پہنچنے کی وجہ سے شیر کافی غصے میں تھا۔ شیر کہنے لگا، میں تم لوگوں کو شرائط پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور خرگوش عاجزی سے بولا، معاف کیجیے گا بادشاہ سلامت، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جو دیر سے آیا ہوں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ جو بھی ہے جلدی بتاؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک اور شیر مل گیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے آپ کے بارے میں اسے بہت اچھی باتیں بتائیں، لیکن پھر بھی اس نے آپ کی توہین کی۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہمارے جنگل کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے ہو؟ لیکن اس شیر نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اس شیر سے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ سلامت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس شیر نے کہا کہ تمہارے بادشاہ بہت بزدل ہے، گھر میں بیٹھ کر صرف پیٹ بھر رہا ہے، کم ظرف ہے تمہارا بادشاہ، اگر اس میں اتنی ہمت ہے تو اسے میرے سامنے لے کے آؤ۔ شیر غصے میں، چلو ابھی چلتے ہیں اس کے پاس۔ یہ کہہ کر خرگوش اور شیر دونوں جنگل کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ایک ندی کے پاس جا کر رک جاتے ہیں۔ خرگوش، بادشاہ سلامت، آپ اندر جھانک کر دیکھیں، ندی کے اندر دوسرا شیر ہے جو بالکل آپ کے جیسا ہے۔ پھر شیر نے ندی میں جھانک کر دیکھا، اسے اپنا عکس دوسرا شیر محسوس ہوا۔ پھر شیر اسے زور زور سے دھاڑنے لگا۔ خرگوش نے بھی شیر کو بہت اکسایا۔ پھر شیر نے جوش میں آ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی شیر ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح سبھی جانوروں کی زندگی بچ گئی۔ اخلاقی سبق، دیکھا بچوں، ہم عقل مندی سے کام لیں گے تو ہر مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ صرف جسم سے نہیں بلکہ عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔